قرآن پاک میں میاں بیوی کے تعلقات کے متعلق بڑی تفصیلات ہیں۔ یعنی قرآن پاک نے میاں بیوی کے ازدواجی زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی ذکر کیا ہے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت کے متعلق قرآن پاک میں تقریباً 73 جگہ پر حکم دیا گیا ہے، لیکن تمام جگہوں پر اجمالی طور پر حکم دیا ہے، تفصیلاً نہیں بیان کیا۔ بس کہہ دیا نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور جو لوگ نماز قائم کرتے ان کا مقام بتلا دیا کہ یہ مرتبے والے ہیں۔ لیکن نماز کے متعلق جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، مثلاً نماز میں کتنے فرائض ہیں، اسی طرح کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اسی طرح کون سے نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، ایسی کوئی تفصیل قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھے تو سب سے پہلے کیا کرے، پھر کیا کرے، قیام، رکوع، سجدہ، ایسی کوئی تفصیل بیان نہیں کی۔ یہ سب چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افعال کے ذریعے اس کی تفصیل بتلائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اسی طرح تم بھی نماز پڑھو۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے اور اپنے عمل سے نماز کی تفصیلات بتلائی ہیں۔ تو نماز جیسی اہم عبادت کے متعلق اور نماز جیسی اہم عبادت کے بھی جزئیات یعنی چھوٹے چھوٹے مسائل قرآن پاک میں نہیں بتلائے، حالانکہ نماز کتنا محترم بالشان عبادت ہے۔ اس لیے قرآن نے صرف نماز کے اصولی مسائل کو بیان کیا، کیونکہ قرآن کا انداز اصولی ہے، وہ بنیادی چیزیں بتلاتا ہے اور اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل لے لے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے، کتنا نصاب ہونا چاہیے، کتنی مقدار میں زکوٰۃ نکالنی ہے، کون کون سے مال میں زکوٰۃ لی جائے گی، کب دی جائے، ایسی کوئی تفصیل قرآن کے اندر نہیں ہے۔ قرآن نے صرف کہہ دیا وَآتُوا الزَّکاۃ، تم اپنی زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا ان سب چیزوں کے متعلق قرآن پاک اصولی ہدایتیں دیتا ہے، نماز کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق۔ لیکن سوچنے کی چیز یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ میاں بیوی کے مسائل کے متعلق قرآن پاک میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بیان کیا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات سے مختلف جزئیات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ مثلاً اگر دونوں میں ناگواری پیدا ہو جائے، آپس میں جھگڑا ہو جائے کسی مسئلے کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، تو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ بیوی ناپسند ہے تو کیا سلوک کرو؟ اگر عورتوں کی طرف سے نافرمانی ہو تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ پورا مضمون قرآن پاک میں موجود ہے، اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں جو علماء جانتے ہیں۔ تو میاں بیوی سے متعلق فروعی مسائل کو قرآن پاک میں کیوں ذکر کیا گیا؟ یعنی چھوٹے چھوٹے مسائل، نماز جیسی اہم عبادت ہے، زکوٰۃ جیسی اہم عبادت ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے مسائل قرآن پاک نے ذکر نہیں کیا، لیکن میاں بیوی کے متعلق چھوٹے چھوٹے مسائل کو قرآن پاک نے کیوں ذکر کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو غور سے سنیں۔ دراصل یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اگر ٹھیک ہیں، درست ہیں، اور میاں بیوی کی آپسی رشتہ داری اور آپسی رشتہ ٹھیک ہے، اور وہ دونوں خوش ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، آپسی محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی اور پورے سماج کی بنیاد انہی لوگ پر قائم ہے۔ کیوں؟ میاں اگر بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں،
بیوی اگر میاں کا حق ادا کر رہی ہے تو گھر جنت کا نمونہ ہے، بچے بھی ماں باپ کی محبت پائیں گے۔ تعلقات کے برابر ہونے کی وجہ سے دونوں میں سے ہر ایک اپنی فرائضی منصبی اور ذمہ داری ادا کریں گے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ کی جائے گی۔ اگر تعلقات ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن اگر میاں بیوی کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، جہاں شوہر گھر میں آیا کہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، نہ شوہر گھر میں داخل ہونے کے وقت سلام کرتا ہے، نہ کلام کرتا ہے، جتنی دیر شوہر گھر میں ہے جھگڑا ہو رہا ہے، نہ شوہر بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے اور نہ بیوی شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے، تو ان سے جو اولاد ہوگی آپ اندازہ لگائیے کہ ان پر کیا گزرے گی اور وہ کیا تأثر لیں گے۔ جن کی گود میں بچے پل رہے ہیں وہ اپنے بڑوں کو لڑتے ہوئے اور ایک دوسرے کو گالی دیتے ہوئے اور ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہوئے، ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے اور ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ نہ وہ باپ کی شفقت پا سکتے ہیں اور نہ ماں کی محبت ان کو ملے گی۔ روزانہ کی اس لڑائی سے وہ بڑے ہوں گے، اس لڑائی کے اندر وہ پلے بھرے ہوں گے، نہ ان کی تعلیم کی طرف کسی کی توجہ ہے اور نہ تربیت کی طرف۔ جب یہی بچے بڑے ہوں گے تو چونکہ انہی کے ذریعے سوسائٹی بنتی ہے، معاشرہ انہی سے قائم ہوتا ہے، تو جب معاشرہ میں ایسے بچے جنم لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سارا معاشرہ جہنم کدہ بن جائے گا۔ اس لیے اگر ہم اپنے گھر کو خوشگوار بنانا، گھر کی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں اور اپنے بچے کو صحیح معنی میں تربیت یافتہ پانا چاہتے ہیں تو اپنی میاں بیوی یا اپنے آپسی تعلقات کو درست رکھیں اور ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے اگنور کرے اور ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے چلے، اور کبھی بھی اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے لڑائی یا گالی یا کسی پر ہاتھ اٹھانا، کسی کو ذلیل کرنے والی حرکت نہ کرے۔ آج کل تو مردوں کے اندر ایک عجیب کیفیت آ گئی ہے اور عجیب بات ہو گئی، سوچنے یہ لگے کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہی ٹھیک ہے، ہمیں بیویوں سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بیویوں کے مشورے کے بغیر چلتے ہیں۔ حالانکہ بیویوں سے مشورہ لینا خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر بتلایا، اور ہم پیارے آقا کے پیارے امتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں اپنی امتی کے لیے ہی کر کے بتلایا۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ مکمل ہو چکا تو اس وقت سب لوگ اپنے قربانی کے جانور جو ساتھ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جن لوگوں نے قربانی کے جانور، جو لوگ قربانی کے جانور لے کر آئے ہیں، وہ ان کی جانوروں کی قربانی کر دے اور سر کے بال منڈوا کر احرام کھول دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مسلسل رنج و غم کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی تھی کہ آپ کے فرمان کے باوجود کوئی اس کام کے لیے نہیں اٹھا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم زدہ ہو گئے کہ صحابہ بات نہیں مان رہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے اس رنج کا ذکر کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف ہو، کوئی ٹینشن ہو تو اپنی بیوی کو شیئر کرے وہ، اور بیوی بھی ایسی ہو کہ اپنے شوہر کی اس چیز کو لے کر، اس بات کو لے کر اس کو دلاسا دے، اس کو اپنے شوہر کو سمجھائے اور اپنے شوہر کے اس رنج و غم کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ تو جب حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا تذکرہ کیا اور اس رنج کا ذکر کیا تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت مناسب اور اچھا مشورہ دیا
کہ آپ صحابہ اکرام کو اس پر کچھ مت کہیے، ان کو اس وقت سخت صدمہ اور رنج ہے، آپ سب کے سامنے حجام کو بلا کر خود اپنا حلق کر کے احرام کھول دے اور اپنی قربانی کر دے۔ آپ نے مشورے کے مطابق ایسا ہی کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جب یہ دیکھا تو سب کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے کا حلق کرنے لگے اور قربانی کے جانوروں کی قربانی کرنے لگے، اور آپ نے سب کے لیے دعا فرمائی۔ تو دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، انہوں نے خود اپنی بیوی سے مشورہ لے کر اپنی امت کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اے میری امت کے نوجوانوں، اے میری امت کے مردوں، اگر تمہیں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پیش آئے تو اپنی بیوی کو ضرور اس کو شیئر کرو، اور اپنی بیوی سے اس بات کو بتلاؤ، اور اپنی بیوی سے ہر کام میں مشورہ لو۔ اور اس چیز کو ہم سمجھے، اس لیے میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہو تو ضرور اپنی بیوی کو شیئر کرے وہ بات، اور اپنی بیوی سے اس چیز کو بتلائے، اور بیوی سے ہر دن، ہر وقت اور ہر کام میں مشورہ لے کہ فلاں چیز کرنا ہے، کیسے کرے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے۔ اگر آپ اس طرح کا مشورہ لیں گے تو بیوی کے اندر بھی ایک قسم کی محبت اٹھے گی، اور وہ آپ سے دل و جان سے زیادہ محبت کرے گی، اور اس سے محبت بڑھتی ہے، اور محبت جب بڑھے گی، آپسی محبت، تو زندگی خوشگوار